حضرات گرامی، بانگ درا جو علامہ اقبال کا سب سے پہلا مجموعہ کلام ہے، اس کے تعارف کے لیے ہم نے ایک دوسری نظم محبت کا انتخاب کیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے کائنات کی تخلیق کے اس مرحلے کو بیان کیا ہے جس میں ابھی عشق پیدا نہیں ہو۔ علامہ اقبال کی نظم محبت کے عنوان سے ایک تمثیلی نظم ہے جس میں اقبال نے کائنات میں محبت کی تخلیق اور اس کے اثرات کو ایک خوبصورت افسانوی پیرائے میں بیان کیا ہے۔ پوری نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ہم اس کے پہلے شعر پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناآشنا خم سے، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناآشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے۔ اس میں عروش سب سے مراد رات کی دلہن اور لذت رم یعنی دوڑنے یا حرکت کرنے کا مزہ، ایسی فارسی تراکیب ہے جو اردو قاری کے لیے اجنبی ہے۔ یہاں ابہام اس بات میں ہے کہ ستاروں کی حرکت کو لذت سے کیوں تعبیر کیا گیا۔ فنی طور پر اقبال یہ واضح کر رہے ہیں کہ کائنات میں حرکت یعنی ڈائنامزم دراصل عشق کی مرہون منت ہے۔ جب تک کائنات میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی، یہ جب تک یوں کہنا چاہیے کہ کائنات میں جب تک تڑپ پیدا نہیں ہوئی تھی، مادہ بے جان اور ساکن تھا۔ یہ شعر افلاطون کے عالم مثال اور مادی دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ افلاطونی عالم مثال یعنی تھیوری آف فارمز اینڈ آئیڈیاز افلاطون کے فلسفے کا بنیادی ستون ہے، جس کے مطابق یہ مادی دنیا اصل حقیقت نہیں بلکہ ایک اعلیٰ غیر مادی اور ابدی دنیا کا ادھورا عکس ہے۔ افلاطون نے کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، عالم محسوس یعنی دا سینسیبل ورلڈ اور عالم مثال The world of forms۔ مختصراً افلاطون کے مطابق عالم محسوس کے ادوار سے ہمارے حواس ہمیں سچی معرفت نہیں دے سکتے بلکہ وہ صرف دھوکہ یا ظاہری رائے اوپینین فراہم کرتی ہے، اور عالم مثال کے حوالے سے حقیقی علم صرف عقل اور منطق کے ذریعے عالم مثال کے حقائق کو سمجھنے سے حاصل ہوتا۔ علامہ اقبال نے اس پر اپنی رائے دوسرے انداز میں پیش کی ہے۔ سب سے پہلے آپ پوری نظم ملاحظہ فرمائیے کہ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناآشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بے گانا سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اسکیر کا نسخہ، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اس میں اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی آخر برائی سی پہم سے۔ اب یہاں سے خصوصی طور پہ دیکھیے علامہ اقبال نے آگے کے اشعار میں محبت کی اجزاء سے مل کر ترتیب پاتی ہے، اور ترکیب محبت کیا ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ پھرایا فکر اجزاء نے اسے میکان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیراں کے پانی میں، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے،
محوس نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، اور ہوئی جنبش آیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، یعنی دنیا اس کے بعد وجود میں آتی چلی گئی۔ ہوئی جنبش آیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لال ہزاروں نے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لال ہزاروں نے۔ یہاں یہ نظم ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی تشریح کے طور پر اس نظم میں اقبال تخیل کی بلندی پر جا کر بتاتے ہیں کہ جب کائنات ابھی نئی نئی بنی تھی اور اس میں زندگی کی تڑپ اور نظم و ضبط پیدا نہیں ہوا تھا، تو عرش الہی پر ایک کیمیا گر جس سے مراد قدرت یا فرشتہ ہو سکتا ہے، ایک کیمیا گر نے کائنات میں زندگی کی روح پھونکنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے عرش کے پائے پر لکھا ہوا ایک پوشیدہ نسخہ یعنی فارمولہ حاصل کیا، اور اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے کائنات کی مختلف اشیاء سے بہترین اوصاف جمع کیے۔ اور کیا کیا جمع کیا اس نے کہ ستارے سے چمک لی، چاند سے حسن کا داغ لیا، رات کی زلفوں سے سیاہی، بجلی سے تڑپ اور حور سے پاکیزگی لی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نفس سے حرارت زندگی اور فرشتوں سے عاجزی لی، حتیٰ کہ خدا کی صفت ربوبیت سے تھوڑی سی بے نیازی بھی شامل کی۔ جب ان تمام متضاد اجزاء کو آب حیات میں گھولا گیا تو اس مجموعے کا نام عرش اعظم سے محبت پکارا گیا۔ جیسے ہی مرکب کائنات پر چھڑکا گیا، مردہ ذروں میں حرکت پیدا ہو گئی، ستارے گردش کرنے لگے، غنچے کھلنے لگے، اور پوری کائنات ایک رشتے میں گند گئی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نظم کے اہم نکات پر ایک دفعہ غور کرتے چلیں کہ کائنات کی ابتدا، اس کا ابتدائی شعر نظم کے شروع میں کائنات کی اس حالت کا ذکر ہے جب ابھی اس میں رونق نہیں تھی، چاند سورج ستارے اپنی منزلوں اور راستوں سے ناواقف تھے۔ دوسری بات یہ کہ محبت ایک عالمگیر قوت کے طور پر اقبال کے نزدیک محبت صرف ایک انسانی جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک کائناتی قوت، کاسمک فورس ہے جو ایٹم کے ذروں سے لے کر کہکشاؤں تک کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، اور متجاز اجزاء کا مجموعہ تیسرا عنصر ہے اس نظم کا۔ اس نظم کا سب سے خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ محبت کن چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ اس میں تڑپ بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، خدا جیسی بے نیازی بھی ہے، اور محبت درد اور لذت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ حرکت عمل کا پیغام بھی اس میں شامل کیا گیا کہ جب تک کائنات میں محبت نہیں تھی سب کچھ ساکن اسٹیچو تھا، جیسے ہی محبت کا ظہور ہوا کائنات میں جنبش، موومنٹ پیدا ہو گئی۔ اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ محبت ہی زندگی کی اصل حرکت اور ترقی کا سبب ہے، اور اس میں جو علامتی پیرایا اس میں استعمال کیا ہے علامہ نے، اقبال نے کیمیا گر، نسخہ کیمیا اور چشمہ ہوا جیسی اصطلاحات استعمال کر کے ایک سائنسی اور فلسفیانہ حقیقت کو شاعری کے سانچے میں ڈال دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا سارا حسن، رنگینی اور زندگی کا جوش دراصل محبت کا مرہون منت ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو یہ کائنات ایک بے روح ڈھانچہ بن کر رہ جائے۔ اب اگر ہم اس نظم کا جائزہ فنی و فکری شعری محاسن کی روشنی میں کریں تو مضمون آفرینی اور خیال بندی کے اعتبار سے اس نظم میں اقبال نے تخلیق محبت کو ایک افسانوی اور کیمیاوی عمل کے طور پر پیش کر کے اعلیٰ درجے کی خیال بندی کا ثبوت دیا ہے۔ ایک ایسا انوکھا مضمون باندھا ہے جس میں کائنات کے ذرے ذرے کو ایک رشتے میں پرو دیا۔ استعارات یعنی میٹافرس کے اعتبار سے نظم میں گہرے استعارات استعمال کیے گئے ہیں، مثلاً عروس شب کی زلفیں رات کی تاریکی کے طور پر، نسخہ اکسیر محبت کا فارمولہ، اور چشم خاتم یعنی انگوٹھی کا نگینہ، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، کائنات کی مرکزیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تشبیہ و تضاد یعنی کنٹراسٹ کے طور کو علامہ اس میں لے کے آئے ہیں کہ اقبال نے کائنات کے متضاد عناصر کو یکجا کیا، ستارے کی چمک، رات کی تیرگی، اور ملک کی یعنی فرشتے کی عاجزی اور ربوبیت کی بے نیازی کا تقابل تضاد دکھا کر محبت کی جامعیت کو واضح کیا۔ الفاظ کا انتخاب، ڈکشن کے اعتبار سے نظم میں سہل و بلیغ الفاظ کا انتخاب کیا گیا۔ کیمیا گر، اسم اعظم اور تسبیح خوانی جیسے الفاظ کلاسیکی اردو شاعری کے وقار کو برقرار رکھتے ہیں۔ کیفیت اور شعور انگیزی کے اعتبار سے یہ نظم
پوری نظم میں ایک جادوئی اور تحیر آمیز کیفیت آ رہی ہے۔ نظم کا اختتام، ذروں کا بیدار ہونا اور گنچوں کا چٹکنا قاری کے ذہن پر گہرا اثر اور شعور اور شور انگیزی پیدا کرتا ہے کہ گویا محبت کا پانی جب اس پر چھڑکا گیا تو پوری کائنات کس طرح سے وجود میں آتی چلی گئی۔ اسی طرح وزن، بحر اور ردیف اور قافیے کے اعتبار سے نظم ایک مخصوص وزن و بحر میں ہے جو اس میں نغمگی اور روانی پیدا کرتی ہے۔ خم، رم، مسلم اور عالم جیسے قوافی سے مصروں میں موسیقی پیدا کی گئی ہے۔ مجاز یعنی سمبولزم کے حوالے سے محبت کو محض ایک جذبہ نہیں بلکہ کائنات کی متحرک قوت اور روحانی اور اخلاقی قوت کے طور پر علامتی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ نظم فنی اعتبار سے شعری محاسن کا شاہکار ہے، جہاں اقبال نے کلاسیکی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید فلسفیانہ خیال کو نہایت خصوصی سے فن کے اعلیٰ معیار میں کو قائم رکھتے ہوئے اس نظم میں پرو دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ایک آئندہ نظم اسی باغ درا سے ہم لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔